آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان ٹیلی ویژن کو کہیں گے سالگرہ مبارک۔ میری نانی جب اس دنیا سے گئیں تو ان کی عمر تھی 90 برس اور ان کے سب سے بڑے صاحبزادے کی اس وقت عمر تھی 60 برس۔ وہ تب بھی انہیں منا کہا کرتی تھیں اور جب ان کی سالگرہ آیا کرتی تھی تو کہتی تھیں میرا منا ہوا 50 سال کا، میرا منا ہوا 55 سال کا۔ اور یہ ہمارا پیارا سا منا جو ہے یہ پاؤں پاؤں چلتے اب ہو گیا ہے 59 برس کا، لیکن اس نے ایسے روایتوں کے امین گروم کیے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو اس وقت بہت زبردست کام کر رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور ایسی ہی کہانی آج بھی یہاں اسلام آباد سینٹر سے ہم آپ کے لیے سجا کر لائے ہیں۔ میرا نام ہے توثیق حیدر اور آج صبح سے آپ یہ ہماری خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی ہوم پہ، کہ جس میں مختلف پاکستان ٹیلی ویژن کے سینٹر سے مختلف مہمان، چاہے گائک ہوں، چاہے اداکار ہوں، پروڈیوسرز ہوں، ہوسٹس ہوں، اینکرز ہوں، وہ آپ کے لیے اپنی اپنی کہانیاں لے کر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد سینٹر کی بھی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، ایک ایسی کہانی کہ جس میں ہمیں اس کہانی میں بہت سے ایسے رول ماڈلز اور انسپریشن کی سٹوریز ملتی ہیں کہ جن کو سن کر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو 59 برس کا منا ہے، اس نے بہت سے پیاری منیاں اور منّے جو ہیں ان کو گروم کیا، ان کو آگے لے کر چلا اور وہ اب اپنا نام بنائے اور کمائے ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست میں بہت سے مہمانوں سے آپ کو ملواؤں گا اور اس میں ہم اداکاروں سے لے کے پروڈیوسر سے لے کے کچھ ایسے کہانی لکھنے والے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے انداز میں پی ٹی وی کی کہانی کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا، عینی شاہد جسے آپ کہتے ہیں، دیکھا، بلکہ اس کو قلم بند بھی کیا۔ لیکن اس وقت پہلی نشست میں میرے دو ایسے دوست، ایک ایسے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کا شعبہ میرا شعبہ ہے، یعنی میزبانی کا شعبہ۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو موجود ہیں سید شمون ہاشمی، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اردو زبان اور بیان کے انداز کے حوالے سے، تلفظ، ادائیگی، کون سا جملہ کہاں کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، شمون سے ہم نے سیکھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بیسٹ کامپیئر کا ایوارڈ، پھر اس کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کا ایک نام ہے اپنے مختلف طرح کے کاموں کے حوالے سے، جس کی تفصیل میں ہم آج شاید نہ جائیں۔ آداب، السلام علیکم۔ اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کسی سے کچھ سیکھیں گے۔ آپ ایسے سیکھے سکھائے آئے تھے کہ آپ نے مجھ سمیت سبین تک کتنوں کو خراب کیا ہے۔ میرے بھی کو ہوسٹ تھے، ان کے بھی تھے۔ ایبسلیوٹلی۔ گڈ ایوننگ، السلام علیکم سبین فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے انہوں نے اپنے فن کا آغاز کیا اور اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نیوز پہ مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں، اور ہم نے سوچا کہ ایسے پی ٹی وی کے ساتھیوں کو بھی بلوانا چاہیے آج، کہ جنہوں نے آغاز تو پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا لیکن اب ماشاءاللہ پاؤں پاؤں چلتے اب ایک قداور درخت بنتے جا رہے ہیں۔ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے؟ اچھا، میرے سامنے دو ایسے لوگ بیٹھ گئے جن میں کہہ سکتی ہوں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اچھا، ویسے ان سے سیکھنے کی میں نے کوشش ضرور کی لیکن میں ابھی تک سیکھ نہیں سکی، بڑی مشکل اردو بولتے ہیں۔ میں اور میرے جیسے جتنے بھی میری جنریشن کے لوگ ہیں وہ آج تک شمون کی اردو صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم سیکھ نہیں پا رہے، پتہ نہیں کیوں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر آپ پی ٹی وی سے منسلک رہتی، میں پی ٹی وی سے منسلک ہوں رہتی نا، تو پھر آپ یہ اردو سمجھ جاتی، کیونکہ یہ اردو پڑھائی ہمیں ٹی وی نے تھی۔ اچھا، پی ٹی وی میں ہمیشہ کہتی ہوں لٹرلی توثیق، مجھے خبر تھا شمون کا تم یہ میں مائنڈ کر جاؤں گا، میں اس کو ذاتی حملہ تصور کروں گا کہ تم نے مجھے شمون ہاشمی سمجھا۔ نہیں، میں کچھ اور کہنے لگی تھی آتی ہوئے تھے جس کے، لیکن میں نے وہ نہیں کہا، میں رک گئی وہاں پہ۔ میں نے شعیب کا نام لیا کیونکہ عادت ہو گئی نا شعیب، ان کو بھی ہم نے بلوایا تھا لیکن وہ اس وقت چکوال میں ہے اور چکوال میں obviously ان کا بھی تعلق پاکستان ٹیلی ویژن کے ہی وہ گرومڈ ہے۔ اچھا بھی ایک سوال آپ دونوں سے، شمون ہاشمی آج جو کچھ بھی ہے اس میں پی ٹی وی کا کیا کمال ہے؟ توثیق، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اور میں بہت عزت، احترام اور ان سے بہت محبت کے ساتھ جو بھی سب لوگ کام کر رہے ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک آپ حد فاصل لگائیں تو میرے اور آپ پہ لگ جائے گی، کیونکہ اس کے بعد ہمارے ہاں میڈیا انڈسٹری میں ایک کمرشلزم کا ایسا دور آیا جس میں بہت سے اور چینلز آ گئے۔ ہمارے وقت تک رہا دہا یہی تھا، اور اس میں ایک انسٹیٹیوشن بڑا سخت ہوتا تھا جس کا نام تھا پروڈیوسر، جو بیک وقت زبان، بیان، تاریخ، لائٹ، اینگل، ہر چیز کا استاد تھا۔
اس کی چھڑی اتنی سخت تھی کہ اس کی سخت نگاہ کے بغیر آپ ادھر ادھر ہل نہیں سکتے تھے. سو ہم جو اساتذہ کی زیر نگرانی اسکول کالج سے نکلے تھے وہ واپس ایک اسکول میں آ گئے تھے. سو جو انداز بیان ہے, کس وقت کیا بات کہنی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ کب کیا بات نہیں کہنی ہے, اور کب کس بات کو کہہ بھی دینا ہے اور احساس تک نہ ہو کہ بات کہی گئی ہے, اس پاکستان ٹیلی ویژن نے سکھایا ہے. سو اگر آج کہیں اس زبان کی کوئی دو کوڑی کی اوقات ہے تو وہ فقط پاکستان ٹیلی ویژن کی وجہ سے. سبین کو پی ٹی وی نے کیا دیا؟ پی ٹی وی نے مجھے ایک نام دیا. ٹو بی ویری آنیسٹ, جب میں آئی تھی کیمرہ فیس کرنا اس طرح سے مجھے نہیں آتا تھا, بٹ اوبیسلی کیونکہ یہ ایک سٹوری ہے. اب میرے جیسے بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے, بہت سارے ایکٹرس ہوں گے جو کہ آپ پرائیویٹ میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے جیسے اور بہت سے ہوسٹ ہوں گے, بہت سے کمپیئرس ہوں گے جو کہ کہیں اور کام بھی کریں. بٹ مجھے پی ٹی وی نے ایک نام دیا جس کے بعد میں کہیں اور گئی. لیکن بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ مجھے پی ٹی وی نے سکھائیں, جن میں سے ایک چیز جو تھی وہ ڈسپلن ہے, اور کس طرح سے آپ نے پنکچول رہنا ہے, کس طرح سے آپ نے زبان کا صحیح سے استعمال کرنا ہے. بھائی سبین, یہ میرا اور توسیع کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دونوں ہر ایک شادی پہ سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ پروڈیوسر نے کہا ہے کہ 9 بجے کیمرہ کھل جائے گا, 8:30 بجے پہنچ جانا. ہم ہر شادی پہ بھی سب سے پہلے. میں اس کی شادی میں اس سے پہلے پہنچا ہوں. ریلی؟ ہاں ہاں سیریسلی. تو اب یہ تو آخر میں آیا تھا. اب آپ ان کی شادی پہ سب سے پہلے پہنچیں گے. ہو تو وہ اس وقت تو یہ شاید پہنچنے کے مطلب ابھی بھی. اچھا, پنکچویلٹی کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے, مثالیں دے کے واضح کریں تو پنکچویلٹی کے حوالے سے کیا مثلا کیا سیکھا, کیا کوئی بات, کوئی انٹرسٹنگ؟ مجھے لگتا ہے آپ کو بھول گیا ہمارا پشاور کا ٹرپ. کیا بھول گیا؟ جب ہم پشاور, کیونکہ ہم ڈفرینٹ شہروں میں جایا کرتے تھے, اور وہاں پر جا کر ہم جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے تھے ہم ان کو ریکارڈ کیا کرتے تھے, اینڈ دین ہم ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہم جایا کرتے تھے رائزنگ پاکستان کے تھرو ہم جایا کرتے تھے وہاں پر. تو پشاور ایک مرتبہ جب ہم گئے تو بڑی ٹھنڈ تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میرے خیال ہے دسمبر کا لاسٹ تھا, اور جب ہم ڈرائیو کر کے گئے تھے, آپ نے ڈرائیو کی تھی, آپ کو 3 چالان ہوئے تھے, اور میں نے ڈرائیو کی تھی فرسٹ ٹائم, مجھے کوئی چالان نہیں ہوا تھا. اینی ہاؤ, کتنی ٹھنڈ تھی, اور اس کے بعد ہماری گاڑی لیٹ ہو گئی تھی, لیکن کیونکہ ہم نے اپنے مہمانوں کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ ہمارے گیسٹ نے اتنے بجے پہنچنا ہے, تو ہمیں اس سے پہلے سیٹ پر ہونا تھا. سو ہم نے یہ کیا کہ ہم ایک ہی گاڑی میں سب گئے, فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, راشد صاحب نے ڈرائیو کی, آپ بیٹھے تھے, اور ہم سب پیچھے, اور ہمارا سامان ہم سب کے اوپر تھا. اور آئی ریممبر کہ وہاں سے جب ہم اترے, بارش, ہم گیلے, لیکن ہم وہاں پر پہنچے. اب اگر کچھ اور ہوتا تو ہمارے پاس بہت سارے ایکسکیوزز تھے کہ ہم رک جاتے, ہم ویٹ کرتے, جی گاڑی کیوں لیٹ ہوگی, ہم نے وہاں پر نہیں پہنچنا. لیکن ہم وہاں پر پہنچے, گاڑی کا ویٹ نہیں کیا, جسٹ بیکاز ہمارے مہمان وہاں پر بیٹھے تھے اور ہم نے اپنے ٹائم پر وہاں پر پہنچنا تھا. یہ مجھے پی ٹی وی نے سکھایا. جو میں ہمیشہ پنکچویلٹی کی بات کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس ادارے میں کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی شخص, میں یہاں پر صرف کسی آرٹسٹ کی بات نہیں کری, کوئی بھی شخص بیہائنڈ دا کیمرہ بھی کچھ بھی, کسی شخص کا کوئی نخرہ نہیں ہے. مطلب ہم ایز اے فیملی یہاں پر رہے, اور ابھی بھی ہمیشہ کہتی ہوں پی ٹی وی میرا میکا ہے. تو میرا جب دل کرتا ہے میں یہاں پر آتی ہوں بہت مزے سے, اور سب لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہوں, باتیں وغیرہ کر لیتی ہوں. لیکن آنیسٹلی یہ وہ چیز ہے جو مجھے پی ٹی وی نے سکھائی کہ آپ کا مہمان سب سے پہلے ہے, اور اس میں کوئی کسی قسم کا نخرہ نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں آئی, آپ نے ایسے نہیں جانا, آپ اب نہیں جا سکتے, جی آپ بہت بڑے اسٹار ہیں, جی میں تو شو کا ہوسٹ ہوں, میں تو لیٹ بھی جا سکتا ہوں, مہمان بے شک ویٹ کرے. یہ چیز یہاں پر نہیں ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, اپنی روٹس کے ساتھ اسٹک رہنا, یہ پی ٹی وی نے سکھایا. ایبسولوٹلی, ایبسولوٹلی. شمون, پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک مشورہ. دیکھیے توسیق, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو میں قصہ سناتا ہوں. آج 26 نومبر ہے. یہ 26 نومبر 1964 کا قصہ ہے جس کے راوی جناب اختر وقار عظیم ہیں. صدر مملکت نے جو نیا ایک تجربہ ہو رہا تھا اس کا افتتاح کرنا تھا. وہ تشریف لائے اور ان کے لیے ایک بڑی خاص اونچی کرسی رکھی گئی جس کو بہت اچھی طرح سے وارنش کیا گیا تھا. 64 میں, 1964 میں خوب اسے وارنش کر کے اس پہ پینٹ کیا گیا تھا. وہ پینٹ سوکھا نہیں تھا. سو صدر مملکت جب اس پہ براجمان ہوئے تو ان کے سوٹ پہ اس کا رنگ لگ گیا. پاکستان ٹیلی ویژن کا کمال یہ ہے کہ جس کو اس کا رنگ لگ گیا وہ بہت چمکا ہے, بہت چمکا ہے. اور ہم سمیت سب کو پاکستان ٹیلی ویژن کا رنگ لگا ہے, اور یہ رنگ لگایا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر نے.
آج اگر ہمارا آج کا پروڈیوسر ایسا بن جائے کہ جیسے 1972 میں پی ٹی وی کے ایک پروڈیوسر نے داتا صاحب پہ ایک بہت ہی اچھی مسکراہٹ والے لڑکے کو قوالی گاتے ہوئے دیکھا، بلکہ اس پورے گروپ میں قوالی گاتے ہوئے دیکھا، تو وہ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے لاہور مرکز میں لے آیا. اسلم مرزا صاحب سے کہا یہ گاتا بہت اچھا ہے. ان کا اس گاتے تو سارے اچھے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے؟ ان کی یہ چہرہ نہیں بناتا، اس گاتے ہوئے اس کی مسکراہٹ رہتی ہے. انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام طفیل ہے. اچھا طفیل کے آگے پیچھے کچھ؟ ان کا نہیں کچھ نہیں ہے. اب پروڈیوسرز بیٹھ گئے. اس کے لیے اچھا تم یہ بتاؤ کوئی بزرگ ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے ایک پیر ہیں، پیر نیاز صاحب. اسلم مرزا صاحب نے کہا تمہارا نام آج سے طفیل نیازی ہے. موسیقی میں اتنا بڑا نام جو لوگ گائکی میں ہوتے ہوئے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ بہت اہم مستند تھے، پروردگار عالم نے ان پہ رحمت نازل کرنی تھی، لیکن یہ ذریعہ پاکستان ٹیلی ویژن بنا. سو آج بھی ایسا ٹیلنٹ ہم لا سکتے ہیں پکا پکایا، اور جو پہلے سے ہم جو مارکیٹنگ کے فاسٹ ورلڈ میں ہیں، نہیں. ایک صرف پاکستان ٹیلی ویژن یہ کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی روح تک اتر سکتا ہے، اور نیا بولنے والا، اچھا بولنے والا، کیونکہ تہذیب سے بولنے کا فن صرف پاکستان ٹیلی ویژن میں ہی رہ گیا. اور شمون ایسا ہی ہے، جیسا کہ سبین کی مثال ہمارے سامنے ہے، کہ مجھے یاد ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے 3-4 برس پہلے آپ نے اسی اسٹوڈیو سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور جو رائزنگ پاکستان ٹیلی ویژن کا بریک فاسٹ شو ہے، اس میں پہلے آپ ایک سیگمنٹ کیا کرتی تھیں، پھر آپ اس کی مین ہوسٹ رہیں. تو وہ جو درسگاہ والی بات آپ کر رہے ہیں نا شمون، وہ آج بھی پی ٹی وی وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور ایسے میں اب ہم تو کہتے ہیں، ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ اکیڈمی کے حوالے سے کہ آج بھی وہ کام جاری. میں نے دیکھا تھا میزو آپ نے ایک کام وہ کر رہی ہیں، وہ اس کے نئے آڈیشنز ہو رہے تھے. تو اسی تمہیں یاد ہوگا جب ہم نے درد آشنا شروع کیا، زلزلہ، سبین نے ابھی بات کی کہ یہ واحد 2005 کے زلزلے کے فوراً بعد جو پی ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن صبح زلزلہ آیا ہے، اس وقت میں اور توثیق نکلے کہ ذرا جا کے ماگلا ٹاور دیکھیں، اور ہمارے افسران بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی غصے سے کہا تم لوگ کیا کر رہے؟ اور ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم ان سے پوچھیں بھئی آپ کون ہیں، ہم تو اپنی جگہ سے آ رہے ہیں. کہ تم ٹیلی ویژن پہنچو. سبھی نہ کیمرہ مین نے کہا کہ بھئی یہاں میرے پاس لائٹ نہیں ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، نہ سیٹ والے نے کہا کہ ابھی سیٹ نہیں ہے، نہ پروڈیوسر نے کہا. یہ اور میں گھر سے کالا جوڑا پہن کے جلدی سے آئے، ایک فلیٹ لگا، اور اسی رات درد آشنا اور کوئی ہے پی ٹی وی لائف لائن اسی رات شروع ہوئے، 2.5 مہینے چلتے رہے. کسی نے صبح نہیں دیکھی، کسی نے شام نہیں دیکھی. تو وہ جو اس گئے گزرے حالات میں بھی آپ کے اندر سے کوئی آواز دے دیتا ہے کہ نہیں، ایک قومیت بھی چیز ہے، ایک وطنیت بھی چیز ہے. اور شاید وجہ یہ تھی کہ ہمیں جس زمانے کے ہم ہیں، پی ٹی وی کے چیک سے اتنا کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا. غزالہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، ہاشم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے عشقی میں ٹیلی ویژن کرتے تھے. نہیں، آپس کا بھی تھا اور دونوں کا بھی عشق تھا. اور بھائی جب ٹیلی ویژن کے چیک سے نہیں ہوگا تو ہم آپس ہی میں عشق کریں گے. اب میرے آپ کے عشق کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بہت عرصہ. پتھر کے زمانے کا ہے. بالکل، جب ایک دوسرے کو پتھر مارا کرتے تھے. سبین، اس نشست کے اس سیگمنٹ کے اختتام پہ میں تم سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ رائزنگ پاکستان جو تمہارا شو ہوا کرتا تھا، اس کے حوالے سے کوئی یاد، کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی انٹرسٹنگ، وہ کیا مومنٹس تھیں، کچھ شیئر کرو. ویسے ایسا ایک واقعہ میں نے تقریباً 3-3.5 سال کیا کام ایز اے سیگمنٹ ہوسٹ بھی، اور اس کے بعد ایز اے مین ہوسٹ بھی. سو کوئی ایک واقعہ تو ایسا میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا. توثیق دوست، میں ایک اچھی گیسٹ نہیں ہوں، میرے پاس واقعات بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اوور آل ہر دن ایک میرے لیے سٹارٹ میں چیلنجنگ بھی ہوتا تھا. اوبیسلی آپ نئی چیزیں سیکھ رہے، اور اوبیسلی توثیق آپ کے ساتھ بیٹھ کے شو کرنا میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. اور پھر ایک ٹرانسمیشن میں نے کی تھی، شب برات کی ٹرانسمیشن تھی، وہ میں نے شمون کے ساتھ بھی کی تھی. تو مجھے نہیں مجھے پورا موقع دیا. بیٹھنا بہت بہتر ہے. پورا میں موقع اس کا ایک واقعہ بتلا دوں نا، کہ اچھا. جب میں نے رمضان کا ایک پروگرام کر رہا تھا، اور میں نے بھی یہی کیا کہ 2 کمپیئرز کو بلا لیا جو میرے ساتھی کمپیئر تھے ان کے علاوہ. انہوں نے پروگرام شروع ہونے، اور وہ لائیو جا رہا تھا، انہوں نے کہا دیکھیے مجھ سے کوئی میری فیملی کی بات نہ کیجیے گا، میرے آج کل میری بیگم سے معاملات ذرا کشیدہ ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور کیمرہ آن ہوا، اور میں نے کہا جی السلام علیکم، اور یہ توثیق ہے، اور یہ فلانے صاحب ہے. تو اچھا میں بات کس سے شروع کروں گا؟
توصیق نے لائیو کہا مجھ سے ان کی تو بیوی سے لڑائی چل رہی ہے. نہیں شمون نے مجھے پورا موقع دیا تھا اور ابھی تک مجھے یاد ہے. اچھا میرے سامنے اتنے بڑے بڑے نام, میں چھوٹی سی عمر میں بھی, کام میں بھی, دو انکل تمہارے سامنے, دو انکل میرے سامنے تھے اور میں کو اف اللہ میں ساتھ کیسے بیٹھوں گے. لٹرلی میرے ایک آپ بہت نروس ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آپ دونوں کی اگر میں بات کروں, مجھے اتنا کمفرٹیبل کیا کہ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی ایکسپیرینس کا فرق ہے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی. خود مجھے اوبیسلی آڈینس کو تو فیل ہوتا ہوگا, لیکن مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا تھا گھل مل کے کام کرنا. سو مجھے رائزنگ ابھی بھی یاد ہے کہ اکثر مجھے سب سے اچھی چیز مجھے یاد آتی ہے, اور مجھے وہ کہ میں چھٹی کر لیتی تھی آرام سے. مجھے چھٹی نہیں ملتی ہے, ہوتا تھا کبھی طبیعت خراب ہے, اچھا جی توثیق آپ اکیلے شو کر لیں, تو اکثر توثیق سولو کر رہے ہوتے تھے اور میں اکثر نہیں ہوتی تھی. تو اچھا یہ کچھ پرکس ہیں جو میں بڑا مس کرتی ہوں ابھی تک. پرائیویٹ سیکٹر میں چھٹی ملنا بڑا مشکل ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں چھٹی ملنا انتہائی مشکل ہے. اوبیسلی وہ آپ کو ڈے ٹو ڈے اسپیشلی نیوز سے اگر آپ منسلک ہیں تو وہ ڈیلی کی چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلنی پڑ رہی ہوتی ہیں. بٹ ہاں یہ چیزیں, یہ ساری چیزیں, بہت ساری میموریز, میں تقریباً 1 سال کے بعد یہاں پر آئی ہوں اور بہت ساری چیزیں جو کہ میرے دماغ میں چل رہی ہیں, اور سیٹ بھی چینج ہو گیا ہے. سمین وی آر سو پراؤڈ آف یو, اور آج تمہیں اپنی سالگرہ پہ یعنی پی ٹی وی کی سالگرہ پہ بلوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جن بچوں کو گروم کرتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتا ہے, ہم اسے اون کرتے ہیں, اور آج بھی آپ جیسے براڈ کاسٹرز کو اور اداکاروں کو ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی فیملی کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. آل دا بیسٹ, خوش رہو, جیتی رہو, اور آپ جیسے تر و تازہ ہیں ویسے ہی رہیے. شکریہ. میں خود کر دیتا ہوں کلوزنگ. نہیں مطلب اب ہیئر سٹائل اچھا ہے, الحمدللہ. ڈائی کا نمبر کیا ہے؟ اس تبدیلی کو بہت سو نے بھی محسوس کیا ہے کہ ڈائی کا نمبر چینج کیا ہے. اچھا, میں نے کب سے کہہ رکھا ہے کہ جیٹ بلیک تمہیں اچھا نہیں لگتا, لائٹ براؤن پہ جاؤ. اب میں آپ کے مشورے جانتے اوپر سے گلابی ٹائی, ٹھیک ہے, عمر ہے میری, اور یہ انویزیبل ساکس, تو بس تو پھر لڑکا دوبارہ سے لانچ ہونے کے لیے تیار ہے. جیتے رہو, خوش رہو. بہت شکریہ, آپ سب کا شکریہ. پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ میں ہمارے ساتھ ہیں, رہی ہمارے ساتھ. ابھی ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد کچھ اداکاری کے شعبے کی طرف بڑھیں گے, پھر موسیقی کے شعبے کی طرف بڑھیں گے, پھر مینجمنٹ کے شعبے کی طرف بڑھیں گے. یہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ.